سرفراز مرکزی صاحب، آغاز اس سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ جی، میرا نام سرفراز احمد بنگلزئی ہے۔ میں ضلع مستونگ کے علاقے اسپلنجی کا رہنے والا ہوں۔ بچپن میں ہی میں کوئٹہ آیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ میٹرک تک میں نے یہاں تعلیم حاصل کی۔ 1991 میں تعلیم مکمل کر کے میں نے سرکاری ملازمت جوائن کر لی، اور اس دوران 1991 سے لے کر 2009 تک اس درمیان سرکاری ملازمت کے دوران میں مزدور یونین، کلرکس ایسوسیشن یونین کا بھی عہدیدار رہ چکا ہوں۔ ملازمین کے حق اور حقوق کے لیے بھی میں نے کافی جد و جہد کی، اور اس دوران میں نے ہڑتالوں کے دوران جیلیں بھی کاٹی ہیں، ملازمین کے کافی مسائل بھی حل کرائے۔ اپنے اس دور میں ضلع کوئٹہ کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں، اور بلوچستان کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں، آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کا۔ 2009 میں نے ملازمت چھوڑ دی۔ اچھا، اتنے اچھے کام آپ کر رہے تھے، اپنے لوگوں کی بھی خدمت کر رہے تھے، اور کلرک ایسوسیشن کی صدارت بھی کر رہے تھے، تو کس چیز نے آپ کو ہتھیار اٹھانے اور ریاست سے لڑنے پر مجبور کیا؟ جی ہاں، یہ بچپن سے ہی ضلع مستونگ جو ہے تقریباً شورش کا کافی اس میں حصہ رہا ہے۔ یہ علاقہ بھی ایسا ہی تھا، ہم بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں پر بھی ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز کافی ہوتی تھی، اور اسکول کے زمانے میں بی ایس او کا بھی میں کارکن اور یونٹ سیکرٹری رہ چکا ہوں۔ تو کافی لوگوں نے پھر بعد میں میرے اوپر کام کیا، میری ذہنیت بنائی، تو میں اس راستے پہ نکل پڑا 2009 میں۔ 2009 میں تو کن لوگوں نے آپ پہ محنت کی تھی، اور ابتدا میں آپ نے کون سی تنظیم جوائن کی؟ جی، ابتدا میں یو بی اے یونائٹڈ بلوچ آرمی، حالانکہ ابتدا میں ایسے ہوا کہ بی ایل اے تھی، بی ایل اے تنظیم تھی اس وقت ایک ہی تھی۔ جب میں یہاں سے گیا، بعد میں پھر اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ اس اختلافات کے دوران ایربیار مری اور مہران مری کے اختلافات شروع ہو گئے، پھر یو بی اے جو ہے وجود میں آئی، تو ہمیں یہی کہا گیا کہ آپ مہران کے ساتھ کام کریں۔ اس دوران پھر ان کی آپس میں دونوں بھائیوں کی پیسوں پہ لڑائی بھی ہوئی، اور کافی لوگ بھی جو ہے مارے گئے، یہاں تک کہ خواتین بھی جو اس جنگ کا نشانہ بنے، جن کا بھی ہمیں کافی افسوس ہے۔ اچھا، تو جب ادھر ان دو بھائیوں کے اختلافات پیدا ہوئے اور ان کی تنظیم انتشار کا شکار ہوئی، تو پھر آپ کہاں گئے؟ جی، اس دوران میں پھر یو بی اے میں ہی رہا، تقریباً یہاں پہاڑوں میں 8 سال تک میں یہاں پہاڑوں میں ہی رہا۔ 2017 میں پھر اختلافات ان کے ہوئے، کافی جنگ و جدل ہوئے، آپس میں لوگ کافی مارے گئے۔ 2017 میں پھر میں افغانستان چلا گیا، وہاں پر بھی کافی اختلافات تھے۔ پھر یہاں بی ایل اے جو دوسری تنظیم تھی، وہ بھی 2 دھڑوں کی شکار ہو گئی، جس میں ایک اسلم گروپ بنا اور ایک جو ہے ایربیار گروپ بنا۔ وہاں پر بھی پھر میں نے کافی کوشش کی، جو پہلے کی لڑائی ہوئی تھی جس میں 21 قتل ہوئے تھے، ان کا بھی میں اسلم، یہ جو جی این کے نام سے چلاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ فیصلہ بھی ہم نے کیا۔ بعد میں یہ تنظیمیں بھی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ آپ نے ذکر کیا افغانستان جانے کا، تو افغانستان آپ کس سن میں گئے تھے اور کتنے عرصے وہاں رہے؟ 2017 میں افغانستان گیا۔ اچھا، اور کتنے عرصہ وہاں رہے؟ جی ہاں، 6 سال جو میں وہاں رہا، اور 1-2 سال جو ہے دیگر ہمسائے ممالک میں رہ چکا ہوں۔ اچھا، افغانستان کے علاوہ دیگر ہمسایہ ممالک میں بھی رہ چکے ہیں؟ جی بالکل، دیگر ہمسایہ ممالک میں بھی رہ چکا ہوں۔ اچھا، تو ویسے تو اب ریاست نے جو کچھ ہوا، آپ نے اپنی طرف سے سب کچھ معاف کر دیا ہے، ریاست نے آپ کا سب کچھ معاف کر دیا ہے، تو اگر آپ بتانا پسند کریں کہ کون کون سی کارروائیاں آپ اور آپ کی تنظیم نے کی؟ جی ہاں، کافی کارروائیاں ہوئی ہیں تنظیم کی طرف سے۔ ظاہر کارروائیاں تنظیم کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ کلیم بھی جو ہے تنظیم ہی کرتے ہیں۔ کافی کارروائیاں ہوئی ہیں ایسی، نہیں کوئی جن میں
نمایاں واقعات جو کہ آپ کی تنظیم کی طرف سے کی گئی تھی؟ جی ہاں، تقریباً یہ ٹرین پر کافی حملے ہوتے تھے، اور اساتذہ کا، ٹیچرز کا، اور دیگر ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنا، اور یہاں اس کی ریاست کی معیشت کے خلاف کام کرنا، ان کے اثاثوں کو نقصان پہنچانا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں۔ تو یہ بنگلزوی صاحب، اس کی کیا منطق پڑھائی جاتی ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کا ہتھیار اٹھانے کے لیے جواز یہ ہے کہ بلوچستان کو محروم رکھا گیا ہے، لیکن دوسری طرف بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے جس سے بلوچ عوام ہی کو نقصان ہوتا ہے؟ تو اس چیز کی کیا منطق پیش کی جاتی ہے عسکریت پسندوں کے ہاں؟ جی دیکھیں، جب ہم نے جو ہے مسلح جد و جہد میں نے شروع کی، میں عبادت سمجھ کر اس جہد کا حصہ بنا۔ ہمارے نظریے کے مطابق اور سوچ کے مطابق ہم کسی چونٹی کو بھی جو ہے ناحق قتل کرنا جو ہے گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ کافی ایسے ہاتھ شامل ہے، جیسے بیرونی ممالک پاکستان کے خلاف انہوں نے کافی شورش یہاں پہ اندرونی حوالے سے پیدا کی۔ یہ تمام چیزیں جو تھی یہ اوپر سے لیڈرشپ کی طرف سے جو ہے ٹارگٹس دیے جاتے تھے، جن کو کرنے کے لیے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ مجبور تھے۔ اوپر لیڈرشپ میں سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کون کون سے لیڈرز سے؟ تمام لیڈران اس وقت جو ہے 5-6 تنظیمیں ہیں۔ بی ایل ایف ہے، جن کا لیڈر ڈاکٹر اللہ نظر ہے، اور بی ایل اے 2 دڑوں میں ہے، ایر بی آر ہے، بشیر زیب ہے، بی آر اے کا برہمدہ بگٹی ہے، بی آر جی ہے ایک، اور لشکر بلوچستان ہے، بی ایل اے کا ایر بی آر ہے۔ تو یہ تمام لیڈرشپ جو ٹارگٹس دیتے تھے اسی طرح یہ جو باتیں کام کی ہوتا جا تھا۔ رہی ہیں کہ ان سب تنظیموں نے مل کے اب ایک تنظیم بھی بنا لیا ہے اور سب مل کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں، یہ باتیں حقیقت ہے؟ جی نہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف جو ہے اپنی نام تک جو ہے محدود ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ جو میں گراؤنڈ پہ دیکھ کے آیا ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں، وہاں پر بھی ایک ریس لگی ہوئی ہے، تمام تنظیموں کی ایک ریس ہے، ہر ایک اپنی بس دکانداری کر رہا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلوچ کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے، بلوچستان کی سرزمین کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جس پر لوگ دھندے کر رہے ہیں، اور ہمسایہ ممالک، خاص طور پر میں بھارت کا نام لوں گا، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جو لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے لین دین کر کے علاقے میں جو ہے بد امنی پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، اس الزام میں کتنا وزن ہے کہ بھارت کی طرف سے اور دیگر ہوسٹائل ممالک کی طرف سے ان لوگوں کو سپورٹ فراہم کیا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو بی آر اے، بی ایل اے یا بی ایل ایف کے لیڈرز ہیں، وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کی ساری موومنٹ انڈیجنس ہے اور کسی بیرونی طاقت کا اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ جی ہاں ضرور، وہ لوگ تو اس چیز سے جو ہے انکار کریں گے۔ بھارت کی یہاں پر ملوث یہ بالکل، ان کے شواہد ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہے، ان کے کافی لوگ اپنے جو ہے راہ نے چھوڑے ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اپنے کو میڈیا کے لوگ جو ہے شو کر کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے پھر بعد میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہیں مختلف ٹارگٹس دیے جاتے ہیں، ہر ٹارگٹ پہ انہیں جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اپنے ان گناہوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا بنگلزوی صاحب، ویسے جب آپ کی طرح کے لوگ جو پہاڑوں پہ گئے ہوتے ہیں یا بیرون ملک بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اپنی تنظیموں کو چلاتے ہیں، تو اس کے لیے بہت سارے پیسے اور وسائل وہ درکار ہوتے ہیں، تو پیسہ اور وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ جی ہاں، ظاہر ہے اس میں پیسہ بھی مل رہا ہے، ان کو ہتھیار مل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو رہائش دی ہوئی ہے، ان کے تمام فیسلٹیز برابر ہے۔ جب تک میں یہاں پہاڑ میں تھا، 8-9 سال میں پہاڑ میں رہا، بعد میں جب افغانستان چلا گیا تو ساری چیزیں میرے سامنے آ گئی، میں نے ساری چیزوں کو دیکھا اور نزدیک سے دیکھا، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، سب کے ساتھ ہمارے رابطے تھے۔ جو لیڈرشپ ہے، کریم ہے، وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ باقی جو بلوچ قوم ہے، غریب عوام ہے، ان کو جو ہے ٹھگا کر
ان کو جو ہے سبز باغ دکھا کر یہ لوگ وہاں لے جاتے ہیں، وہاں لے جا کر اپنا جو ہے غلام بنا دیتے ہیں، نہ ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ چھوڑتے ہیں، نہ انہیں واپس جانے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ لوگ مجبور ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی حرکات سے تقریباً جو ہے لوگ کافی بیزار ہیں، اور اس کے لیے ہتھیار بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے۔ پیسہ یہ ہے کہ بیرون ممالک کی طرف سے، ہمسایہ ممالک کی طرف سے ہتھیار، تمام فیسلٹیز ان کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کوئلہ کان سے بھتہ لیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے بھی میں نے یہی بات کہی کہ تقریباً 40 ٹرکس کے قریب ارنائی میں جو ہے ان لوگوں نے جلائے، صرف اور صرف جو ہے ٹیکس کی خاطر۔ حالانکہ وہ ٹرکی یہاں کے غریب لوگوں کی تھی جو 2 وقت کی روٹی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو مکران ہے، افغانستان اور مکران کی طرف سے منشیات سمیلنگ ہوتی ہے عالمی مارکیٹ میں، بیرون ممالک، یورپ کی طرف، تو وہ روٹ ایک عام خاص روٹ ہے۔ وہاں پر منشیات لوٹتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے مار دیتے ہیں، ان کا منشیات لے جا کر پھر یہ لوگ خود اسی منشیات کو مختلف علاقوں میں اور منڈیوں میں بیچ کر ان سے کافی پیسہ کماتے ہیں۔ جس طرح ترقیاتی کام ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں، ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، انہیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک انہیں جو ہے کوئی بھتہ نہ دیا جائے۔ اور کافی ایسے بلوچ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہے، کاروبار کرتے ہیں۔ ایسے کافی لوگوں کو انہوں نے جو ہے قتل کیا ہے، یہی بھتے کے نام پر کہ آپ ہمیں اتنا بھتہ دے دیں، نہیں تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ انہیں قتل کر کے پھر ان کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں، مخبر کا ٹھپا، غداری کا ٹھپا ان پہ لگا لیتے ہیں۔ کافی ایسے مزدور قتل کیے گئے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے کسی علاقے میں اپنی محنت اور مزدوری کے لیے چلا جاتا ہے، اور ان کے خلاف کافی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ ان تمام کارروائیوں پر جو میں ان کے ساتھ تھا، ظاہر ہے جو ڈائریکشن ملتی تھی وہ اوپر سے لیڈرشپ کا کام تھا، لیڈرشپ سے ملتی ہیں۔ میرے ساتھ جو ہے صرف پچھتاوے کے سوا اب کچھ بھی نہیں ہے، جو میں فیصلہ کر کے واپس آ کے اپنے وطن اور اپنے ملک میں قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔